السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ ایم کیو ایم نے اپنا ہی بھانڈا پھوڑ دیا ہے، کیسے وہ ذرا دیکھیے۔ ایک وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے۔ کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائیں، یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں، تو ایم کیو ایم کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، ان کی پوری گفتگو آپ پروگرام کے آخر میں دیکھیے گا۔ مصطفیٰ کمال صاحب بنیادی طور پر درے کی ایک پسٹل کی طرح ہے۔ نظام اور اس نظام کے رکھوالوں نے جب اس آدمی کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا تھا تو اس بات کو فراموش کر دیا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب دراصل بہت جلد اپنی ہی صفوں کے لیے راجہ پورس کے ہاتھی بن جاتے ہیں۔ درے کا پسٹل یہ ان معنوں میں ہے کہ جب آپ اس پسٹل کو چلاتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سامنے والے پہ چلے گا یا خود پر ہی چل جائے گا۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کے متعلق لوگ کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کا مناسب تجزیہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مصطفیٰ کمال یا پی ایم ایل این سے ہونے والی یہ جو گفتگو تھی، اس حوالے سے مصطفیٰ کمال یا ایم کیو ایم کے کسی بھی رہنما کے اندر کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے اور آپ کو یہ حقیقی مینڈیٹ لے کر آئے ہوں تو آپ کے تیور میں تو بجلیاں کڑکنی چاہیے اور آپ کے رویے میں تو غضب کی جو ہے وہ آندھیاں سنائی دینی چاہیے، ایک خروش ہونا چاہیے، ایک ہنگامہ ہونا چاہیے۔ ماضی کی ایم کیو ایم ایک ایسی ایم کیو ایم تھی کہ جو ذرا سی بات پر کراچی کا جینا دو بھر کر دیتی تھی اور ایک شور شرابہ اور ایک ہنگامہ اٹھائے رکھتی تھی، مگر یہاں مصطفیٰ کمال کی گفتگو کے اندر کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ایک حکمت عملی ہے۔ وہ حکمت عملی کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس پوری گفتگو کے دوران یہ جو بھی ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رابطہ کمیٹی کے اراکین، یہ سب خاموش ہیں، کیونکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ 17 نشستوں کا ان کا پورا مینڈیٹ جعلی ہے۔ میں نے آپ کو الیکشن سے پہلے ہی انہی ویلاگز میں یہ بتایا تھا کہ کراچی کے کسی بھی حلقے میں ایم کیو ایم کے پاس 10,000 کے قریب ووٹ نہیں ہے۔ ہر حلقے میں ایم کیو ایم 5 سے 7,000 ووٹ رکھنے والی اب ایک جماعت بن گئی ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کیا تھا اور کہ اندرون سندھ کے کم و بیش 24 ایسے حلقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہے۔ اب جی ڈی اے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر سوال اٹھا رہی ہے۔ باقی پورے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مینڈیٹ پر 60%، 70% یا 80% جعلی ہونے کا اشتباہ ہے یا جو ہے وہ سوال ہے، لیکن ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے۔ جب پی ایم ایل این والے یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے تو پی ایم ایل این والے بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات پی ایم ایل این کے مختلف رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے ذاتی طور پر پتہ چلی کہ وہ ایم کیو ایم کو زیادہ لفٹ کیوں نہیں کرا رہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم وہ جماعت ہے کہ جن کے ساتھ بنیادی طور پر کسی بھی جماعت نے کوئی معاملہ طے نہیں کیا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو مصطفیٰ کمال الیکشن سے پہلے گرج اور برس رہے تھے اور پیپلز پارٹی والوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ کر ووٹوں کی کوئی بھیک نہیں مانگیے گا، حکومت کی شراکت کے لیے ہمارے پاس مت آئیے گا۔ وہی مصطفیٰ کمال اب ایک عبرت کی مثال بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے تمام رہنما خاموشی کی ایک تصویر بنے ہوئے ہیں۔ آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تینوں ہی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے، مگر ایم کیو ایم کو اس حکومت کے اندر ابھی تک شریک کرنے کے لیے کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ جو یہ دو بڑی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ گھسٹتے گھسٹتے ایم کیو ایم کو ان کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ ماضی کے اس ایم کیو ایم کو یاد کیجئے جب بے نظیر 90 کے چکر لگایا کرتی تھی اور جب نواز شریف صاحب خود ملنے کے لیے 90 آیا کرتے تھے اور بے نظیر کی حکومت کے خاتمے کے لیے چپکے چپکے ان سے ملا کرتے تھے۔
آج ایم کیو ایم ایک دستے دعا بن کر رہ گئی ہے، آج ایم کیو ایم ایک عبرت کی مثال بن کر رہ گئی ہے۔ ایم کیو ایم کا یہ جو حال ہے، اس کے پیچھے کراچی میں بہنے والے خون کی فریادیں ہیں اور وہ لاشیں ہیں اور ان کے ورثہ کی کرائیں ہیں۔ ہم لوگ اچھی طرح نہیں سمجھ پا رہے کہ اس نظام نے پی ٹی آئی کو دھکیلنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو کنارے پہ رکھنے کے لیے کن لوگوں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم وہ جماعت ہے کہ جو ہمیشہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہوئی آئی ہے اور اپنے اتحادیوں کے لیے مسائل پیدا کرتی آئی ہے۔ جب یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی تو پی ایم ایل این کے ساتھ انہوں نے معاملات طے کر لیے تھے پورے پہلی بے نظیر کی حکومت میں۔ جب یہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحادی حکومت کا حصہ تھی تو اس وقت کی اپوزیشن سے معاملات طے کر لیے تھے۔ جب یہ لاسٹ آخری حکومت میں جب عمران خان کے ساتھ تھے تو انہوں نے 10 اپریل 2022 کو پیش ہونے والی تحریک عدم اعتماد میں حکومتی بینچوں سے اٹھ کر اپوزیشن کا ساتھ دیا تھا۔ ماضی میں اور اب بھی ایم کیو ایم ہمیشہ ایک کھیل کا حصہ رہی ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے اپنے معاملات کو طے کرتی رہی ہے، لیکن اب ایم کیو ایم یہ کھیل بھی کھیلنے کے قابل نہیں رہ گئی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنا لیں گے اور ہمیں ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، ایم کیو ایم کی نہیں۔ حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کو ہر طرح سے جو حمایت چاہیے وہ پیپلز پارٹی کی چاہیے، اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو سندھ میں کوئی اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو وہ حکمت عملی بتاؤں جو ایم کیو ایم کے اندر زیر بحث تھی، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کمال کی یہ گفتگو ہوئی۔ بنیادی طور پر ایم کیو ایم کا ہر رکن اسمبلی، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی کا، یہ سمجھتا ہے کہ مینڈیٹ ان کا حقیقی نہیں ہے، اور آئندہ کسی بھی انتخاب میں ایم کیو ایم کے یہ رہنما آپ کو سامنے نظر نہیں آئیں گے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے لیے ایک آخری موقع سمجھ رہے ہیں اور اس موقع کو مناسب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے جو ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے انتخابات کے دنوں میں اور بعد میں جو باتیں کر رکھی ہے کہ ہم یہ کر گزریں گے، ہم وہ کر گزریں گے، یہ معاہدہ لے لیں گے، وہ معاہدہ لے لیں گے، فلاں آئینی ترامیم کرا لیں گے، فلاں معاملات کرا لیں گے، ان میں سے وہ کچھ بھی کرانے کے قابل نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ ابھی سے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کو یہ گفتگو اس لیے کرنی پڑی کہ وہ ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ حاصل کر پائیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کھیل کھیلا جائے گا وہ ذاتی مفاد کا کھیل ہوگا۔ آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ ایم کیو ایم آج کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آج یہ ایم کیو ایم جو 100% جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی جن کے 70% یا 60% مینڈیٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ خریدا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور پی ایم ایل این جن کا مینڈیٹ 80% جعلی ہے، یہ تینوں جماعتیں مل کر آج الیکشن کمیشن کے دفتر گئی تھی، جب پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں روکنے کے لیے اور ان مخصوص نشستوں کو پر قبضہ کرنے کے لیے تینوں جماعتوں نے اپنے وکلا کھڑے کیے تھے اور دلائل دیے تھے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساز باز کر کے الیکشن کمیشن کے اس کھیل کو تقویت پہنچانے کے لیے ایم کیو ایم آج الیکشن کمیشن کے دفتر گئی تھی، اور اس کے طرف سے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب پیش ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک پیش ہوئے تھے جو ہر پیپلز پارٹی کے ڈرٹی کھیل کے وکیل ہوتے ہیں، اور پی ایم ایل این کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ گئے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو اکھاڑنے سے لے کر اب تک تمام غیر آئینی کاموں کے ماحول کو قانونی کور دینے کی کوششیں کی تھی، اور قومی اسمبلی کے اندر جو مختلف بلز آئے تھے وہ سب ان کے ذہن رسا کی بدولت تھے۔ تو اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ کے ساتھ، فاروق ایچ نائک اپنی ٹیم کے ساتھ اور بیرسٹر فروغ نسیم اپنے لوگوں کے ساتھ آج الیکشن کمیشن اس لیے گئے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو پی ٹی آئی مخصوص نشستیں مانگ رہی ہے اس کا راستہ روکا جائے، اور الیکشن کمیشن جو عوام میں بہت زیادہ نامقبول ہو چکا ہے، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہے، اور چیف الیکشن کمشنر جو ابھی تک اپنا چہرہ عوام میں نہیں دکھا پا رہے اور نہ میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھیننے کے لیے اضافی امداد مانگ رہے تھے۔ آپ یاد کیجئے کہ سپریم کورٹ میں جب پی ٹی آئی سے بلہ چھینا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو نکالے جا چکے ہیں ان کو کھڑا کر کے ان کے موقف لیے گئے تھے
تاکہ جو بلے کے خلاف فیصلہ دینا ہے اس فیصلے کو ایک مضبوط بنیاد دی جا سکے یا ایک تقویت دی جا سکے۔ وہاں ایسے لوگ کھڑے کیے گئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ انتخابی عمل کو دیکھنے گئے تھے، انتخابی عمل میں حصہ لینے گئے تھے، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، ان کی گواہیوں کو مانا گیا تھا۔ اس طرح الیکشن کمیشن بھی ایک بیرونی امداد کے ذریعے یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور اس میں جو لوگ تقویت کا باعث بن رہے ہیں یا جو لوگ ان مخصوص نشستوں کے کھیل میں جا رہے ہیں، ان کے اپنے مینڈیٹ کا بھانڈا وہ خود پھوڑ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب کی زبان سے نکلنے والے یہ تمام الفاظ ایک چارج شیٹ بن چکے ہیں۔ یہ چارج شیٹ صرف ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہے، یہ چارج شیٹ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ہے، اور یہ چارج شیٹ اس پورے بندوبست کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی ہے۔ اسی لیے میں نے مصطفیٰ کمال کو درے کا پسٹل کہا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون، آس پاس تو دیکھو۔ کرتے کرتے ان کی کئی دور ہو چکے تھے، پھر ہمیں رات میں کسی گھر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے فیمل اینڈ والوں سے، تو ہم میٹنگ کرنے جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں، جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا کہ بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ، تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا، وہ سیک آف جو ہے وہ ایک وہاں میں ہم نے انگیج کر لیا ہے، اس حوالے سے میٹنگ ہوئی، اور اس 15 منٹ اس 40-45 منٹ میٹنگ ہوئی ہماری۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں، ہمارے لکھ کے بات ہوئی ان سے۔ دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود، ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، ہمارا سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا، ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری۔ کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائیں، یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری ہے۔ دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں، تو ایل تم کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں نا کہ بھائی ہمیں کل کو ہماری کو بات اگر کوئی نہیں سن رہا، نہیں مانی جا رہی، تو پتا ہو کہ موڈ کیا ہے، یہ پتا ہونا، میرا پہلے پتا ہونا چاہیے اس والی بات کو سب کو۔ ان کے نمبر پورے ہیں، ان کے نمبر پورے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا یہ اصرار ہے کہ بھائی ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو باتیں انہوں نے ہمیں پہلی میٹنگ میں بتائی، ہم نے ان کو جواب نہیں دیا، ہم نے نہیں جواب دیا، ہمارے پاس سارے جوابات تھے سب لوگوں کے پاس، کیونکہ کہتے بھائی آپ نے ذرا مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔